خواتین حضرات، لاؤڈ اسپیکر کی ایک نئی ایپیسوڈ. ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں نئی ایپیسوڈ، ظاہر ہے نئی ہے تو پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں. بہرطور خواتین حضرات، ہم سب کی نظریں اپنے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہ لگی رہی ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے. ہائے کیسا کیسا انتظار ہم نے وہاں کیا ہے کہ اب آئے گا ایران کا وفد، اب آئے گا امریکہ کا وفد، اب آئیں گے صدر ٹرمپ اور اپنے ساتھ لائیں گے امریکہ سے ہم سب کے لیے تحفے. مگر نہ وہ خود آئے، نہ تحفے آئے، نہ ان کا کوئی اور نمائندہ آیا. اور وہ جو ہم نے ایک اسلام آباد ایکارڈ سائن کرنا تھا جس کی وجہ سے امن آنا تھا، وہ معاملہ سارے کا سارا ادھورا رہ گیا. کبھی بھی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس نہیں ہو سکی، مگر ہمیں پھر بھی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہر فریق کو اس میں اپنی عافیت کی تلاش ہوگی. ایسی جنگوں میں کوئی نہیں بچتا، کوئی نہیں جیتتا، سب ہار جاتے ہیں. باہر طور پاکستان کی سفارت کاری یا سہولت کاری، جو کچھ آپ مرضی کہیں، وہ واقعی مثالی تھی. مگر یہ خبر تو نہ آئی، مگر اسلام آباد کی ایکارڈ ہمارا سب سے بڑا نیوز آئٹم نہ بن سکا. مگر دیکھیے ابھی نیا مہینہ شروع ہوا ہے اور شروع ہوتے ہی مئی کی 2 تاریخ کو اسلام آباد کی ایک بلڈنگ ہمارا سب سے بڑا سکوپ، سب سے بڑا سکینڈل، سب سے بڑی سینسیشن بن گئی. آئیے میں آپ کو بھی بتاؤں، اور میں نے کیا بتانا ہے، مگر جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا میں شرطیہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ابھی تک اس کے اوپر ویلاگز کیے ہیں، بریکنگ نیوز کی ہے، اگر ان سے مختلف نہ ہوا تو آپ اس طرح کیجیے گا، لاؤڈ سپیکر کو دیکھنا چھوڑ دیجیے گا. اور اگر آپ کو اس میں کوئی نئی اچھوتی اور پہلے سے نہ سنی ہوئی بات سنائی دی تو پھر ہمیں فوراً سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کا خیال ہے کہ شاید آپ کی سبسکرپشن کے اوپر میری روزی روٹی کا انحصار ہے. نہ آپ میرے رازق ہیں، نہ آپ کا میں وظیفہ خوار ہوں. مجھے اپنے حصے کی عزت اور روزی میرا پروردگار دیتا ہے. بتعز و منتشاؤ وہی ہے عزت و ذلت دینے والا، اور رازق تو وہ ہم سب کا ہے. آئیے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں. اب سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 2005 کی بات ہے. میرا اسلام آباد سے گہرا تعلق ہے، میں وہاں بہت برس رہ چکا ہوں اور میرے سسرال بھی اسلام آباد میں ہے. اس لیے مجھے اسلام آباد سے لگاؤ ہے کیونکہ میرے بچوں کا ننہال وہیں ہے. خیر 2005 میں مجھے پتہ چلا کہ ہم نے ایک بہت پرائم لوکیشن میں، ریڈ زون میں، انتہائی سینسٹیو ایریا آف اسلام آباد میں ایک ایسا منصوبہ بنانے کا سوچا ہے جس کی اشد ضرورت اسلام آباد کو تھی. اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا ایک ملٹی سٹوری ٹوین ٹاور کی شکل میں، بلکہ ٹرپل ٹاور کی شکل میں، گرینڈ ہائٹ ریجنسی اسلام آباد کے لیے. یہ نہ صرف ایک بہت بڑا ہوٹل کا پروجیکٹ تھا، بلکہ اس میں کنونشن سینٹرز تھے، اس میں ایسی ایسی سہولیات تھیں جو پہلے کبھی بھی کسی بھی ہوٹل میں پورے پاکستان میں موجود نہیں تھیں. اسے ایک ایسے زون میں بنایا جا رہا تھا جس کی سیکیورٹی بڑی ہائی تھی. اس لیے کہیں سے بھی آنے والے لوگ ہوں، وہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں، وہ کسی نہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں آ رہے ہوں، بزنس مین ہوں یا پھر عام ٹورسٹ ہو، وہ یہاں ٹھہرنا اپنے لیے بے انتہا سیف بھی سمجھے گا اور بہت زیادہ لگژوریس بھی. خیر اس کا جو ایریا ڈیزگنیٹ کیا گیا وہ حکومت پاکستان کی زمین تھی جو سی ڈی اے کے زیر انتظام تھی، اور یہ 13 ایکڑ زمین تھی. اسلام آباد میں اگر 13 مرلے ہونا تو اس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے. یہ 13 ایکڑ زمین تھی جو ان ٹرپل ٹاورز کے لیے مختص کی گئی، اور پھر اسے لیز پہ دینے کا سوچا گیا. 99 سال کی لیز. ہم جب لیز پہ کوئی زمین دیتے ہیں اور حکومت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سستی زمین مارکیٹ ویلیو سے بہت کم قیمت پہ دی جائے گی، مگر شرائط یہ ہوں گی کہ اس کے اوپر تعمیرات ایسی کی جائیں گی جس سے اکانومی بڑھے گی، جس سے ٹورزم بڑھے گا، جس سے بزنس بڑھے گا، اور جس سے حاصل ہونے والا ٹیکس کمی پوری کر دے گا انیشل زمین کی کم قیمت کی. اس کے علاوہ اس پہ ایک ایسی چیز بنے گی جس سے عوام الناس کا فائدہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، نوکریاں ملیں گی. خیر یہ ہماری نیت تھی. ان 13 ایکڑوں کو 2005 میں 4
1.8 अरब रुपए में 99 साल की लीज पे एक शेख साहब को दे दिया गया। शेख साहब एक कंपनी के मालिक थे जिसका नाम था BMP। मैं ऐसी फ्रॉड किस्म की कंपनियों के बारे में और कुछ नहीं बताना चाहता सिवाय ये कि जब भी लंबा हाथ मारना हो, लंबा खांचा खींचना हो, ऐसी कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट से चंद दिन पहले मार्ज वजूद में आ जाती हैं और फिर उनके हक में बोली उनकी मर्जी से आप ये सौदा तय कर देते हैं। मैं शेख साहब के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मगर कुछ कहूंगा तो शेख साहब के लिए कुछ मुश्किल है कि एक गोली से मुझे उड़वा दें। वैसे शेख साहब का ताल्लुक कम से कम ससुराल के एतबार से लायलपुर से है। लायलपुर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंसर्न है जिसका नाम है सितारा टेक्सटाइल। जहां तक मुझे याद है, और हो सकता है कि मैं गलती पे हूं, शेख साहब सितारा टेक्सटाइल वालों के दामाद हैं। अब देखिए हैं या नहीं, किसी के तो होंगे, गुणों के अलबत्ता पूरे हैं। शेख साहब ने ये कहा CDA को कि मैं इस पे एक आलीशान ट्विन टावर होटल, मैं बार बार ट्विन टावर कह रहा हूँ लेकिन असल में ये ट्रिपल टावर था, यानी कि 3 टावर से। और यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर दिलचस्पी क्यों पैदा हुई। मैं 2002 में कोई 5वीं दफा मलेशिया से होकर आया था। आप में से जितने लोग कोलालमपुर जाते हैं, जो कि मलेशिया का दारुल खिलाफा है, और वहां पे बहसियत टूरिज्म के जाते हैं, वहां पे एक जगह है जो आपने जरूर देखी होगी और मैंने भी देखी और वहां तस्वीरें भी खिंचवाई, और वो मेरी जिंदगी का पहला नहीं, कई दफा मुझे तजुर्बा हो चुका कि ट्विन टावर्स यानी कि जुड़वा 2 मीनारे एक साथ खड़े हों और एक ब्रिज उनको कनेक्ट भी करता हो। ख्वातीन हज़रात, जो ट्विन टावर्स का कॉन्सेप्ट है और 2 जुड़वा टावर्स का कॉन्सेप्ट है, ये 20वीं सदी में ही शुरू हुआ। उससे पहले हमें ये नजर नहीं आता। मैं आपको ये बताऊं कि जो कोलालमपुर के अंदर ट्विन टावर्स हैं उनका नाम है द पेट्रोनास टावर्स, और ये मलेशियन ऑयल कंपनी की मलकियत है। अच्छा, इनके अंदर बहुत मजे की बात यह कि इनके सामने भी आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं, इनके ऊपर जाके भी, और फिर इनका कनेक्टिंग ब्रिज है जो हवा की वजह से बड़ा भी हो जाता है, सुकड़ भी जाता है, ताकि दरमियान में से टूट ना जाए और एक राब्ता दोनों टावर्स के दरमियान रहे। जाहिर है एक टावर जो इतना ऊंचा होगा, बाय द वे ये सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स हैं दुनिया में, जो इतने ऊंचे होंगे हवा के थपेड़ों में वो थोड़ा बहुत हिलेंगे जरूर। बाहर तो मैं रिसेंटली उनको दोबारा सहबरा कितनी दफा जाके देख के आया था, और मैं मलेशिया से इतना बोर हो चुका था कि मेरा दोबारा वहां जाने का कतई कोई इरादा नहीं था। खासा बोर मुल्क है। आप लोग जो वहां जाते हैं उनको अच्छा इसलिए लगता है कि उन्होंने अभी तक चाइना नहीं देखा। चाइना एक दुनिया ही अलग है। एक दफा आप चाइना चले जाइए, उसके बाद आपको फार ईस्ट में अगर कोई मुल्क पसंद आ गया तो फिर आप बड़े बदजौक हैं। मैं क्या कर सकता हूं आपके जौक को बेहतर करने के लिए। बाहर तो मुझे पता चला कि भाई ये ट्विन टावर्स बन रहे हैं और इसका एड्रेस होगा 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है। तलाल साहब, खुदा के लिए प्रोजेक्ट का नाम तो सही याद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाकी आपने चीजें कही हैं उनका तो खैर अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप भी सुना है किसी के पीछे पड़ जाते हैं, और मेरी तो गर्दन वैसे ही पतली है और मैं बाज आया आप लोगों को कुछ भी बताने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इसका एड्रेस था जो कि अट्रैक्टिव एड्रेस बनाया गया कि हमारे शाहराह दस्तूर पे नंबर 1 इसका पता है। बहरतौर मैंने आपको कहा कि शेख साहब ने कहा कि मैं पेट्रोनास टावर की तरह इस्लामाबाद को उसके पहले ट्विन टावर्स दूंगा और उसके ऊपर एक बहुत आलीशान होटल बनेगा। इसके अलावा मैं जल्दी जल्दी बता दूं ट्विन टावर्स और कहाँ कहाँ हैं। ट्विन टावर्स आपके यहाँ दुबई में थे, अब तो खैर वीरान पड़े हैं। एमिरेट्स टावर उनको कहा जाता है। इसके अलावा एक और ट्विन होटल टावर भी मौजूद है जो JW मैरियट है, और ये भी दुबई में है। इसके अलावा एक और बहुत दीदा जेब ट्विन टावर्स हैं जो चाइना के शहर शेनज़ेन में है, मगर पेट्रोनास टावर की बात अलहदा ही है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको वो तस्वीर दिखा सकूं जिसमें मैं ट्विन टावर्स के सामने खड़ा हूं, मगर मुझे मिली नहीं। बात पुरानी हो गई है, 2002 की है। आप सोचें
تقریباً درمیان میں ربع صدی گزر گئی ہے، لیکن میرے ایڈیٹر بڑے عقل مند ہیں. وہ ایسے عقل مند ہیں کہ کسی بھی عمارت کے سامنے مجھے کھڑا آپ کو دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی دکھائیں گے. خیر خواتین حضرات، کچھ دن بعد میں نے سنا کہ جو مالک ہیں وہ بڑے اصل و رسوخ کے مالک ہیں اور بڑی جلدی ہر چیز ان کی اپروو ہو جاتی ہے. دراصل سی ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے، کیا بتاؤں آپ کو. ایک بات پتے کی کہی تھی ملک ریاض صاحب نے، کہتے تھے میرا کوئی کام رکتا نہیں کیونکہ میں اپنی فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ پہیے ان کے کروڑ روپے کے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سی ڈی اے کے اندر آپ نے کچھ بھی اگر چلوانا ہے، اپنی فائل کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہر ٹیبل تک جلدی جلدی پہنچا کے منزل مقصود تک پہنچانا جو کہ اپروول ہوتی ہے، تو اس کو پہیے نہیں پر لگانے پڑتے ہیں. ملک صاحب آج کل آپ کے برے دن ہیں، آپ کو پاکستان سے گئے بہت دن ہو گئے ہیں، آپ کو اب دبئی کے اندر بھی سامنا ہے مالٹا جانے کا یا گرفتار ہو کے پاکستان آنے کا. آپ کا جملہ، آپ کا مقولہ میں بدل رہا ہوں. سوچ لیجئے کہاں مجھ جیسا غریب آدمی، کہاں آپ جیسا ملٹائی بلینئر کہ آپ کے جملے کی تصحیح کر رہا ہے. پاکستان میں اب فائلوں کو پہیے نہیں، فائلوں کو پر لگانے پڑتے ہیں. اور آپ تو جانتے ہیں پہیوں والی بس کی قیمت اور پھر اس بوئنگ کی قیمت، وہی فرق ہے پہیوں اور پروں میں. کیا کیا جائے، ہمارے تقاضے بڑھ گئے ہیں. خیر خواتین و حضرات، یہ ہوتا گیا اور پھر پتا چلا کہ ایک دن شیخ صاحب نے کہا کہ ملک کے حالات، جب میں نے یہ زمین لیز پہ لی تھی تب ایسے تھے کہ ہوٹل بنانا ٹھیک تھا، لیکن اب ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہوٹل بنانا ٹھیک ہو. اب میں ان کی جگہ پہ انہی ٹوئن ٹاورز کو لگژری اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز میں تبدیل کروں گا اور تقریباً 240 اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز یہاں بنا کے بیچوں گا. یعنی جس مقصد کے تحت یہ زمین دی گئی تھی، یہ لیز دی گئی تھی، اتنی سستی دی گئی تھی، آپ نے حاصل کرتے ہی اس مقصد کو الٹ کے رکھ دیا، بلکہ برباد کر کے رکھ دیا. اور پھر خواتین و حضرات، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے اس بلڈنگ کے اندر مجوزہ بننے والے اپارٹمنٹس کو بیچا گیا، ان کے اشتہار لگائے گئے. 240 اپارٹمنٹس کے لیے کم از کم 200 لوگوں کو تو انٹرسٹ کروایا گیا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، انویسٹ کرو اپنی ہمیشہ عمر بھر کی کمائی کو، حلال ہو یا حرام ہو. اچھا سر آپ نے یہ آسانی کی، آپ کے لیے تو ہم نے پینٹ ہاؤس رکھا ہے. اچھا سر آپ نے یہ آسانی کی، اچھا بھی تم نے یہ اپروول دیا، تمہارے لیے بھی ہم ایک اچھے ویو والا تحفہ تمہارے لیے رکھیں گے. تحائف دیے گئے. کن کن کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی سب کو جن کو ہمیشہ اس ملک میں تحائف دیے جاتے ہیں تاکہ چند لاکھ کا اپارٹمنٹ دے کر اربوں روپے کا فائدہ حاصل کیا جائے. نقصان ہمیشہ یہاں پہ اس ملک کی زمین کا ہوتا ہے، اس ملک کے عوام کا ہوتا ہے. اس ملک کی مٹی کو جس طرح بیچا جاتا ہے وہ ہوتی سونے کی قیمت کی ہے. وہ یقین کیجئے گوند قیمت کر کے تسی وہ بیچ دیو. ان تے گوبر تے بھی ٹیکس لگ گیا، میں گوبر بھی نہیں کہہ سکتا، خدا دی قسم. اینی وے خواتین و حضرات، اس پورے عرصے کے دوران جب مارکیٹنگ کے ذریعے ان ٹوئن ٹاورز کے اندر قائم ہونے والے فلیٹس کو اور ریزیڈینشل یونٹس کو بیچا جا رہا تھا، کسی کو اعتراض نہ ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ فوراً اس لیز کو کینسل کریں، واپس لیں اور شیخ صاحب کو راہ راست پہ لگائیں. سی ڈی اے جس کا یہ ذمہ تھا، وہ پتہ نہیں کون سا سستا نشہ کر کے ایسے عالم میں سوئی ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی حجت تمام کرنے کے لیے ادھر ادھر ایک آدھ نوٹس بھیجتی رہتی ہے جس کے متعلق کوئی ساؤنڈ پیدا نہ ہو، کوئی چیز سوشل میڈیا تک یا ویسے میڈیا تک نہ پہنچے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو خاموش کرانے کے لیے بھی وہی پہیے اور پر چاہیے ہوتے ہیں. سی ڈی اے کا بالکل معاملہ اس دوران ایسا رہا کہ جس طرح کہیں بیٹھ کے اہل میراث انتظار میں نکی نکی ٹول کی بجان دے رہے ہیں، شور نہ پیدا ہوئے، بس دل لگا رہے، حجت تمام ہوتی رہے. سارے فلیٹ 240 فلیٹ یا تحائف کی شکل میں لوگوں کو دے دیے گئے
یا ان سے ان کی قیمت لے کر ان کے نام کر دیے گئے، اور یہ سب اللیگلی ہوا۔ سی ڈی اے کے ڈائریکٹرز چیئرمین کے ہوتے ہوئے، تمام آپ کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ہاں، مگر پھر تھوڑا سا شور پیدا ہوا اور ایک مقدمہ کیا گیا کہ لیز کینسل کی جائے۔ لیز کینسل بھی کی گئی، مگر پھر ہمارے ایک بہت ہی مشہور سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک بینچ بنایا۔ اس بینچ میں وہ خود تو شامل تھے کیونکہ پوری قوم کے وہ بابا رحمہ تھے۔ پتہ نہیں بابا رحمہ دا اصل نام تے رحمت علی ہوئے گا، مگر یہ اور ان جیسے جتنے بھی جج ہیں ان کا رحمت سے اگر کوئی تعلق ہے تو آپ بھی مجھے بتائیے۔ بتائیں گے کیا؟ مجھے خود نہیں بھلا پتا۔ خیر اینی وے، اس پرٹیکولر بینچ میں جس نے کینسل کی ہوئی لیز کو دوبارہ بحال کرنا تھا، ان کے ساتھ ایک اور ہمارے جج صاحب تھے جن کا نام جسٹس اعجاز الحسن تھا۔ سی ڈی اے نے اعتراض کیا کہ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی شامل ہیں جو ایک لمبے عرصے تک اس کمپنی کے وکیل رہے ہیں، ان کے لیگل کاؤنسل رہے ہیں، ان کی تنخواہ پہ رہے ہیں، وہ تنخواہ جو کروڑوں روپے میں وصول کی گئی ہے، جس کمپنی نے شیخ صاحب کو مالک کی حیثیت سے اس زمین کا مالک بنایا تھا۔ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ مفادات کا ٹکراؤ کسے کہتے ہیں؟ میرا جج وہ ہے جو میرا وکیل رہ چکا ہے، تے پھر فیصلہ کدے حق وچ ہوے گا؟ تواڈے حق وچ، اور رہن دیو۔ اسے کہتے ہیں جوڈیشری کی عظمت، اسے کہتے ہیں بینچ کا صحیح کمپوز کرنا، اور اسے عرف عام میں کہتے ہیں اساں وکیل نہیں جج کر لیا۔ اور ظاہر ہے جدوں تسی جج کر لو، اور جتنے پیسے ہمارے جس جسٹس صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے بیٹے کی شادی پہ نظر آئے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی شک نہیں رہا، آپ کو ہے، آپ بھی دور کر لیجئے گا۔ خواتین و حضرات، فیصلہ سی ڈی اے کے حق میں نہیں، شیخ صاحب کے حق میں آیا، ان کی کمپنی بی ایم پی کے حق میں آیا، اور معاملہ چلتا رہا۔ بعد ازاں ایک دفعہ اس پورے معاملے کے اوپر اطہر من اللہ صاحب کی بھی ایک رولنگ آئی، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سارے معاملات کو دیکھے ہوئے، ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سی ڈی اے اس غیر قانونی تعمیرات کے، ان فلیٹس کی تعمیر، ان فلیٹس کی ترسیل اور ان کی پھر فروخت میں وہ صرف مجرم نہیں ہے بلکہ حصے دار ہے، ایکمپلس ہے۔ آپ ان کا فیصلہ دیکھ لیجئے، میرے پاس بھی پڑھا ہوا لیکن میں سارا نہیں پڑھ سکتا، وی لوگ بور ہو جائے گا، تسی کتے ہور چلے جاؤ گے۔ تانوں اج کل بھی فضا علی مصیبت پئی ہے، ان بیچاری نو آپ بھی پئی ہے، کی کرے بندہ اتھے پٹھیاں کلا بازیاں کھا رہا ہے، وہ ایتھے بیچاری منڈیاں کو کھانے پکوا پکوا کے دیکھ رہی ہے، اور یقین کیجئے اتنی ڈس انٹرسٹڈ ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے جڑا شیف کھلوتا ہوں، ہاں میں یہ پکا رہا ہوں، ہاں میں یہ کر رہا ہوں، ہائے پیڑیا انہوں دس قسم کل کیویں جائیدا ہے یا انہوں کیویں بلائیدا ہے۔ اچھا خیر، خواتین و حضرات، بات دوبارہ چلتے ہیں اپنے اس ٹوین ٹاور کی طرف۔ ٹوین ٹاور کا معاملہ دب جاتا، کھربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، کھربوں روپے کی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ 17 کتنے ارب روپے داخل کروائیں تو اسے ہم ریگولرائز کر دیتے ہیں، قسطیں کر دی گئیں، اور میرے خیال میں شیخ صاحب میں بمشکل 1 یا 1.5 قسط تھی، اور اس کو بھی برسوں بیت گئے۔ سی ڈی اے والے بھی اپنی ہلکی ہلکی ٹول کی وجان دے رہے، ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ شریک مجرم ہیں، جو وہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یہاں میں چیئرمین سی ڈی اے کو یاد کروا دوں کہ ایک معمولی پاکستانی شہری جو آپ کے شہر میں رہتا بھی نہیں، آپ کو لسٹ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ اس وقت 128 غیر قانونی ریزیڈینشل کالونیاں وفاقی دارالحکومت میں قائم ہیں، ان کی پلاٹنگ ہو چکی ہے، ان پہ گھر بن چکے ہیں، وہ لوگوں کو بیچی جا چکی ہے، ان کی زندگی بھر کی آمدنی کو وہاں انویسٹ کیا جا چکا ہے، مگر آپ نے اپنا حصہ لے کر خاموشی بہتر سمجھی ہے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگوں تہاڈی مرضی ہے۔
ਚੁੱਕ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁੰਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ کدی ادھر تو کدی ادھر. خیر خواتین و حضرات، اب شور کیوں دوبارہ ہوا؟ شور اس لیے دوبارہ ہوا کہ ہمارے ہاں جب امریکی نمائندگان آئے اور بالکل قریب ہی ہمارا ڈپلومیٹک انکلیو ہے، تب بالکل قریب ہی ان ٹوین ٹاورز کے ہمارا سرینا ہوٹل ہے، بالکل قریب ہی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے پاس کنونشن سینٹر ہے. تو ان فلیٹس میں رہنے والے لوگوں نے اپنا موبائل نکالا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے امریکی نکلے ہیں، یوں کی گاڑیاں چلتے چلتے وہ امریکی ایمبسی کے صحن تک پہنچے اور باقی یہاں پہنچے. تو پتا چلا کہ اتنے اونچے ٹاورز بنانا ریڈ زون آف دا فیڈرل کیپٹل کے اندر کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے. آپ سوچیں ذرا، ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھا گیا، مگر اب یہ بہانہ بنایا گیا. 2 مئی کو سینکڑوں اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے لڑکے ان فلیٹوں میں پہنچ گئے، لوگوں کے دروازوں کو پیٹ پیٹ کر توڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ آج عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ ماشاءاللہ ایسی عدالت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، ایسے ہی میں عدالت کے وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. میرا کہنا عدالت کے وقار کو مجروح کر دے گا. عدالت کے فیصلے کیا عدالت کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا انصاف کا بول بالا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جوڈیشری کو دنیا کی بہترین جوڈیشری کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ آپ فیصلہ کر لیجئے. باہر طور کہا گیا کہ ہمارے پاس آ گیا آرڈر آ گیا، سب خالی کر دو 24 گھنٹے میں. خواتین و حضرات، کسی کا بھی گھر اگر وہاں ہے اس کا قصور بتا دیجیے. اس نے آپ کے اشتہار کے بعد کروڑوں روپے کا ایک فلیٹ خریدا. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کروڑوں کی بات کریں، اسپیسیفائی کریں. ان ٹاورز کا سب سے چھوٹا اپارٹمنٹ 6 کروڑ سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا جو ایکسپینسو پینٹ ہاؤس ہے جو بالائی منزلوں پہ واقع ہے، اس کی قیمت 28 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. باقی آپ کو عقل مند ہے کہ ہر روز ان کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. جس آدمی نے 15 کروڑ روپیہ لگا کے ایک فلیٹ جہاں لیا ہے، اس کو تو دن میں تارے نظر آ گئے نا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بلڈنگ خالی کر دو، تم اس کے مالک نہیں رہے. دیر از نو کمپنسیشن، دیر از گوئنگ ٹو بی نو سبسٹیچیوٹ. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پیسہ انویسٹ کریں. جو سارے پاکستانی بہت مالدار ہیں وہ آ کے اپنے ملک کے اندر پراپرٹی خریدیں. تو جب ہم یہ سبق دیں گے ان کو، یہ خبر ان کو سنائیں گے کہ جن لوگوں نے 240 فلیٹوں کو خریدا اربہ روپے میں، ان کا انجام یہ ہے، تو کوئی بہت بڑا پاگل ہوگا، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی، جو کسی ایسی پراپرٹی میں جو کہ سی ڈی اے کے انڈر ہو یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر ہو، آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا. وہ انویسٹ کرے گا دبئی میں، جہاں پہ آپ کی ماشاءاللہ اس وقت 13.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے پاکستانیوں کی، اور ہم ان 3.5 ارب ڈالروں کو روتے ہیں جو قرضہ لے کر ہم نے 6.5% سود کے اوپر اپنے بینک میں رکھوایا تھا تاکہ ہم کنگال اور دیوالیہ نظر نہ آئیں. اور جو دبئی کے حکمرانوں نے یوں ہم سے واپس لیا، ادھر واپس کرو. پتہ نہیں کس منہ سے ان سے گلا کرتے ہیں. آپ ذرا یہ سوچیں کہ ایک آدمی آپ سے زکوٰۃ کے پیسے لے اور کہے کہ میں حقدار بنتا ہوں، تسی انج کرو مینوں قرض حسنا دے دیو، تے پتہ لگے کہ اس آدمی دا سوئس بینک وچ اکاؤنٹ ہے جتھے انہیں تواڈے کولوں لے قرضے تو 1500 گنا زیادہ پیسے رکھے. کیسا لگے تانوں؟ ویسا ہی لگا ہے دبئی کے رولرز کو، اور ویسا ہی لگنا چاہیے تھا. تدے پیسے واپس آ گئے نے. میرے خیال میں سی ڈی اے نے اور وہ تمام متعلقین جنہوں نے اس ٹوین ٹاور کے اندر شراکت داری کی ہے جرائم میں، انہوں نے پاکستان کا تو نام ڈبویا ہوگا، پاکستان میں انویسٹمنٹ کو بھی ہمیشہ کے لیے موقوف کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. خیر، بہت کچھ کہا گیا، شور بہت مچا. شور اس لیے بھی مچا کہ یہاں اشرافیہ رہتے ہیں. اگر یہ غریبوں کی کچی بستی ہوتی تو اس کو بے شک آپ دگڑ 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 تباہ کر دیتے، کس نے شور مچانا تھا. مگر یہاں شور مچ گیا.
ابھی مزار امام بری کے پیچھے کتنا ہی علاقہ خالی کر لیا گیا کہ جہاں پہ غریبوں نے اپنی کچی جھونپڑیاں بنائی، کسی نے کچھ نہیں کہا. بہر طور جب یہ ہو گیا تو پتہ نہیں وہی حکومت جو ابھی تک سوئی ہوئی تھی جاگ گئی. مجھے سے پوچھنا ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب سے کہ سر جب آپ کے بالکل قریب، اور آپ کا گھر بھی اس کے بالکل قریب ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کس کے حکم سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کس نے یہ پولیس بھیجی؟ آپ نے بڑے مزے سے اگلے دن کہا کہ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ تارڑ صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ اس کے صدر ہیں، اب وہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور تب تک اس کو روک لیا جائے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جب جلدی ہوتی ہے کسی چیز کو کرنے کی تو ظاہر ہے باثر لوگ ہی بھیجتے ہوں گے نا سپاہیوں کو. جلدی اتنی تھی کہ ابھی وربل آرڈر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ریٹن آرڈر نہیں آیا تھا جس کے آنے سے پہلے آپ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے کروا دی، لوگوں کے گھر خالی کروا دیے. سر جی پتہ نہیں آپ کو وربل آرڈر کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان جی کہہ دے کہ جج کے ذہن میں آ گیا ہے، چونکہ ذہن میں آ گیا ہے تو ہو جائے، خالی کرو سب کچھ، بلڈنگ خالی کرو. خیر خواتین و حضرات، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کمیٹی بن چکی ہے، یہ دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا، کیا یہ عمارت مسمار ہوگی، کیا یہ فلیٹس کی جگہ ہوٹل دوبارہ بنے گا، گرینڈ ہائٹ ریجنسی اسلام آباد؟ کچھ نہیں ہوگا. ان ورٹیکل ٹاورز کی کہانی ہمارے اداروں کی کرپشن، غفلت، لاپرواہی، بد دیانتی اور جرم میں شرکت کی کہانی ہے. یہ 2005 سے شروع ہو کر 2026 کی 21 سال کی کہانی ہے، جس میں آپ کی ہر قسم کی حکومت آئی اور 5 چیئرمین سی ڈی اے بدلے اور کتنے ہی ڈائریکٹر بدلے. اب سنا ہے کہ ایف آئی اے اندر کود آئی ہے. ایف آئی اے نے 17 لوگوں کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا ہے، جس میں وہ بھی شامل ہیں. میں تو نام نہیں لے سکتا، آپ سمجھ جائیں کہ کون سے نام لیتے ہوئے میرے پر نہیں، میری زبان جلتی ہے. ویسے جلدی تو کوئی نہیں، دساں خوف تے کوئی نہیں سی، پر ہن دل نہیں کرتا میرا کہ دوبارہ جیل جاواں. بہر طور خواتین و حضرات، اب کتنے ہی ڈائریکٹرز کے آپ پیچھے ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ثبوت ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی رشوتیں لے کر اس پروجیکٹ کو مکمل کروایا اور ہر بے قاعدگی کو اوور لک کیا. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بنے گا کچھ نہیں خواتین و حضرات، کچھ نہیں بنے گا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کبھی آج تک ان انویسٹیگیشنز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ مجھے یاد کروائیں گے کراچی میں نسلہ ٹاور کو مسمار کر دیا گیا. بھائی جان وہ قصہ اور تھا، یہ قصہ اور ہے، ان دونوں کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ماشاءاللہ ایف آئی اے کو جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ اس سے پہلے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب پولیس تھے. جی ہاں، میں آپ سے مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، اور برا نہ مانیے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں آپ کا سینئر تھا، آپ مجھ سے جونیئر ہیں. اب آپ بے شک گریڈ 25 میں لگے ہوں، میری بھی کوئی ڈاکٹری کی حیثیت ہے، اور شاید سینئر کا تھوڑا سا ادب اور لحاظ کرنا آپ پہ واجب ہے. بے شک آپ نے میڈیسن کو کنٹینیو نہیں کیا، مگر ایم بی بی ایس کیا تو تھا نا. اور میں نے ویسے بھی یہ سنا ہے عثمان انور صاحب بہت سے لوگوں سے کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں. کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ آپ کب مجھ سے آخری دفعہ ملے تھے جس میں کوئی وجہ تنازع یا ناراضگی پیدا ہو؟ اور سر میری کوئی حیثیت ہے کہ آئی جی پنجاب مجھ سے ناراض ہو؟ مجھے تو خوف سے ہر وقت کانپنا چاہیے. لیکن سر جی کوئی بات نہیں، میرا بھی محافظ ہے، اور وہ محافظ آپ سے کہیں زیادہ تگڑا ہے. بہر طور اب ماشاءاللہ آپ ایف آئی اے میں ہیں، اور لوگ مجھے بہت کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جے ہن کنا اچھا کام ہوئے گا. ڈاکٹر عثمان انور صاحب سارے قصورواروں پھڑ لیں گے. میرا ان کے لیے بھی ایک جواب ہے، اور میری آپ کے سامنے بھی، آپ کی حکومت کے سامنے بھی ایک عرض داشت ہے. عثمان انور صاحب ایف آئی اے کے سربراہ کے طور پہ ان دونوں ٹوین ٹاورز نمبر 1 کانسٹیٹیوشن کی پراپرٹی کی بے قاعدگیوں کے مجرمان کو پکڑیں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ایک بات آپ کو یاد دلاؤں، عثمان انور صاحب ایف آئی اے کی پوری تاریخ میں
کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کی ایک ڈپارٹمنٹ کے 9 بندوں کو ایک رات میں ہماری پاک فوج کی ملٹری انٹیلیجنس اٹھا کے لے جائے. کوئی وجہ تو ہوگی نا, کتنی قیامت انہوں نے مچائی ہوگی, کڈا وڈا, کیا میں کہوں کیا کیا ہوگا. ملٹری انٹیلیجنس اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے ادارے میں کام کرنے والے ایڈیشنل ڈائریکٹر, آئی او, انسپیکٹرز کو اٹھا کے لے جائے. کوئی وجہ تو ہوگی. اتنی بڑی کرپشن انہوں نے کی ہوگی, کتنی زیادہ زیادتی کی ہوگی. ملٹری انٹیلیجنس کے اٹھا لینے کے بعد ہم جا کے, ہم جیسے سائل پوچھتے تھے سائبر کرائم کو اور این سی سی آئی اے کو کہ بھی وہ کہاں گئے جو کل تک یہاں پہ فرعون جا بجا نظر آتے تھے, اور ایسے فرعون کہ اصلی فرعون بھی ان سے پناہ مانگے. اس وقت لوگوں کی منتیں, ترلے, واسطے وہ جوتی پہ لکھتے تھے, کیونکہ ان کو جو زوم تھا, جو غرور, جو تکبر تھا, اس کو بالآخر خاک میں ملنا ہی تھا. خواتین و حضرات, تو آگے سے پتا ہے کیا کہتے تھے این سی سی آئی اے والے؟ کسی خاص پروجیکٹ پہ گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا, آپ کو بتائے بغیر چلے گئے, اور پروجیکٹ پہ جاتے ہوئے اپنے فون بھی بند کر گئے کہ فون نہیں اٹھاتے. خواتین و حضرات, آج اس واقعے کو کئی مہینے گزر چکے ہیں, 5واں مہینہ چل رہا ہے 2026 کا, اور یہ واقعہ جو ایم آئی نے کارنامہ کیا ان خبیث لوگوں کو اٹھانے کا, یہ ہوا تقریباً اکتوبر 2025 کو. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. نہ ہی ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور نے کبھی اس قابل یہ سمجھا کہ ایک دفعہ میں دیکھوں کہ میرے نیچے ہو کیا رہا تھا. نہ ہی سائبر کرائم ونگ آف لاہور نے یہ سوچا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے کولیگز کر کیا رہے تھے. نہ ہی این سی سی آئی اے نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جن کو ملٹری پکڑ کے لے گئی, یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ملک دشمن دہشت گرد ہیں. ہم ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, انویسٹیگیٹ تو کریں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. عثمان انور صاحب, آپ خوشی سے یہ ضرور دیکھیے کہ 1 کانسٹیٹیوشن میں کیا ہوا, کون قصوروار تھے. ایک دفعہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک پروب, ایک انویسٹیگیشن, ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ان 9 لوگوں کے متعلق کروائیں جو کہ آپ کے سبارڈینیٹس تھے, آپ کے ادارے کے ملازم تھے, اور انہوں نے انی ات چکی ہوئی سی کہ میرے ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کو ان کو آ کے اٹھانا پڑا ان کے گھروں سے, اور پھر ان سے سائن کروایا کہ وہ آئندہ کبھی گورنمنٹ سروس میں نہیں آ سکیں گے, نہ ہی اپنی سیٹوں پہ دوبارہ بیٹھ سکیں گے. ڈاکٹر عثمان انور صاحب, میں آپ کو ایز اے سینئر سب کے سامنے اس ویلاگ کے اندر کھلے عام یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا نام لے کر اس میں سے جو سب سے بدبخت ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا فیورٹ بوائے ہوں ڈاکٹر عثمان انور کا. 1 آدھ مہینے کی بات ہے, میں نے دوبارہ اپنی سیٹ پہ آ جانا ہے. یہ میں بات آج آپ کو بتا رہا ہوں, اور اگر یہ بات ہوئی تو یاد رکھیے گا یہ ڈینگ وہ ہمارے سامنے آپ کے اسے وہاں دوبارہ لانے سے بہت پہلے مار چکا ہے. میں چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ میرا یہ پروگرام وفاقی وزارت داخلہ تک پہنچے, وزارت عظمیٰ تک پہنچے, اور اگر نہیں پہنچتا وہاں پہ تو میرے پروردگار کی عدالت تک پہنچے, اس کے حضور پہنچے, اور پھر وہ کرے جو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ.